الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے آپ کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ اس ختم نبوت کے عقیدے کا ایک مسلمان کی زندگی پر اور ایک مسلمان کے عقیدے پر کیا اثر ہوتا ہے اور اس کا ثمرہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، یہ شریعت استقرار پا چکی ہے، یہ شریعت ثابت ہو چکی ہے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس پر ہم راضی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اور اپنی نعمتوں کے تمام ہونے کا اور دین اسلام سے رضامند ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے اللہ نے شریعت کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ اسی لیے اس آیت کے تعلق سے یہود مسلمانوں پر رشک کرتے تھے اور وہ کہتے تھے، جیسا کہ صحیحین میں صحیح بخاری میں 45 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 3017 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک یہودی شخص عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، آپ لوگوں کی کتاب میں قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم یہود پر وہ آیت اتری ہوتی تو ہم اس آیت کے اترنے والے دن کو عید منا لیے ہوتے، عید بنا لیے ہوتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر وہ آیت کون سی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے، جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جس دن یہ آیت اتری، مجھے وہ مقام بھی معلوم ہے جس مقام پہ یہ آیت اتری، یہ مقام عرفات کا میدان تھا اور یہ دن عرفہ کا مبارک دن تھا، عید کا دن تھا، مسلمانوں کے حج کا دن تھا، حج اکبر کا دن تھا، تو مجھے وہ دن بھی معلوم ہے، مجھے وہ مقام بھی معلوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو، ختم نبوت کی حقیقت کو اس انداز میں، محسوس انداز میں بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسالتوں اور نبوتوں کو ایک عمارت سے تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، گویا ایک عمارت تھی جو بن کر تیار ہو چکی تھی، جس میں آخری اینٹ لگانا باقی تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمارت نبوت کی آخری اینٹ ہیں کہ اب وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے، اس کا حسن مکمل ہو چکا ہے، اب اس سے نہ کوئی اینٹ نکالی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی اینٹ بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے محسوس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھایا ہے، اور یہ گویا اس دین کے کمال کا اعلان ہے کہ اب اس میں کمی اور بیشی کی
کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہم یہ باتیں پہلے بتا چکے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر امتی کو اس بات پر پورا اعتماد اور پورا بھروسہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب یہ منسوخ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کوئی نئے نبی آ کر کے اس شریعت کو منسوخ کر دیں، اس شریعت کے کسی قانون کو ختم کر دیں، اب ایسا ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری زمانے میں نزول ہوگا تو وہ نبی پہلے ہو چکے ہیں، اب جو آئیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، وہ منسوخ شریعت پہ عمل نہیں کریں گے بلکہ ناسخ شریعت پر عمل کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے، اصولی طور پر بھی، فروعی طور پر بھی، ہر اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے۔ اسی طرح سے ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لانے کا ثمرہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، فوراً بلا کسی تردد، بلا کسی پس و پیش کے فوراً اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے خبردار کر دیا ہے کہ آپ کے بعد نبوت کے بہت سارے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، ان کے دعویٰ کرتے ہوئے فوراً ہی بتا دیا جائے کہ وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ثوبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں 2219 نمبر پر ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے، اور ایسے ہی سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، ہر کسی کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے علماء کی اور مسلمان حکام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سیاست کو، دین اور دنیا کی سیاست کو علماء اور حکام کے ذمے لگایا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، ایک نبی کی جب وفات ہو جاتی تھی تو اس کے بعد دوسرے نبی پیدا ہوتے تھے اور وہ بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے، بنی اسرائیل کو چلاتے تھے۔ لیکن اس امت میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے جو مسلمان حاکم ہوں گے، جو مسلمان خلفاء ہوں گے، جو مسلمان علماء ہوں گے، وہی اس امت کی سیاست کریں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وستکون خلفاء تکثر قالوا فما تأمرنا قال فو بیعۃ الاول فالاول واعطوهم حقهم فان اللہ سائلهم عما استرعاهم۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3455 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1842 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کے بعد دوسرے نبی ان کے قائم مقام ہو جاتے، اور اب میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے آپ کا ہمیں حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے کی بیعت کو پوری کرو، اس کے بعد جو آئے پھر اس کی بیعت کو پوری کرو، اور انہیں حق دیا کرو۔ یعنی جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، جو مسلمانوں کا اول الامر ہو، جو مسلمانوں کا حاکم ہو، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں نے ان کے اطاعت کا جو عہد کیا ہے، ان کی اطاعت کی جو بیعت کی ہے، اس بیعت کو پورا کریں، اور اگر وہ ظلم بھی کرتے ہیں تب بھی ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان خلفاء سے، ان حکام سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو تمہارا حق ہے تم وہ ادا کرو، اور جو ان کا حق ہے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس امت میں خلفاء کا مقام انبیاء کے مقام کی طرح ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء ہوتے تھے، اس امت کے خلفاء کا وہ مقام ہے۔ اس ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4291 نمبر پر۔ اسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے اس کی موافقت کی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے سرے پر، یعنی ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک مجدد پیدا فرمائے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا۔ اور جب اس امت کی تاریخ دیکھی جائے تو اس امت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس امت کے دین و دنیا کے معاملات خلفاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، امراء کے ذریعے محفوظ ہیں۔ یہ امراء، یہ علماء اور یہ خلفاء شریعت کے ذریعے سے اس امت کی سیاست کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایسے مجددین کو پیدا فرماتا رہا ہے کہ جب دین کے نشانات مٹنے لگتے ہیں، جب دین کے چہرے پر گرد و غبار آ جاتا ہے، کچھ لوگ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے دین کی صورت بگاڑنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتا ہے اور وہ دین کی تجدید کرتے ہیں، اور نئے سرے سے امت کو پھر اللہ کی کتاب پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم کر دیتے ہیں۔ جو غلو کرنے والے تحریف کرتے ہیں، جو باطل پرست اپنے راستے بناتے ہیں، جو اہل بدعت اپنی بدعات ایجاد کرتے ہیں، ان سب کی تردید کر کے اور ان سب کا خاتمہ کر کے، اور جو جاہل لوگ تعویلات کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے امت کو پھر اسی راہ پر ڈال دیتے ہیں جس راہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صراط مستقیم پر صحابہ کرام کو چلایا تھا۔ تو اس دین کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی میں مجددین کو مبعوث کرتا ہے، مجددین کو بھیجتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصی، اس امت کی عزت افزائی ہے اور اس امت کے لیے شرف کی بات ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے آثار میں سے ہے اور اس کی برکتوں میں سے ہے کہ جب ختم نبوت کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ چونکہ انبیاء نہیں آئیں گے اور یہ دین محفوظ ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے علماء کو رکھا ہے، امراء کو رکھا ہے، خلفاء کو رکھا ہے، اسی طرح سے مجددین بھی پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں آتی ہیں۔ یہ عقیدے کے مباحث میں سے ایک اہم مبحث ہے جسے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔